اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 136 تک۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، اور جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور ایسے لوگ کہ جب وہ کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا، اور ان آیات کے ذیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست قصہ ہے، لمبا چوڑا، وہ بھی ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ جنت کی طرف دوڑنا یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے۔ دنیاوی کامیابی کا ذریعہ مال کو بڑھانا ہے، اور اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ مال کو گھٹانا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا سرمایہ اگر مال کی محبت ہے تو دوسرے لوگوں کا سرمایہ اللہ اور رسول کی محبت۔ پہلی قسم کے لوگوں کو اگر دنیا کے نفع کا شوق ہوتا ہے تو دوسری قسم کے لوگوں کو آخرت کے نفع کا۔ پہلی قسم کے لوگوں کو دنیا کے نقصان کا ڈر لگتا ہے تو دوسری قسم کے لوگوں کو آخرت کے نقصان کا۔ یہ میں نے مختصر سمجھا دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آدمی استغفار بھی کرے، کچھ رک چک ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لے۔ پہلے میرے ساتھ استغفار کے صیغے پڑھ لیجئے، آپ پڑھیے میرے ساتھ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ جملہ اتنا گہرا ہے اور معرفت کا سمندر ہے اس میں کہ عرش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا گیا، نبی جی یہ پڑھیے، نبی جی یہ پڑھیے۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا گیا ہے، اس لیے اس جملے کو پڑھتے رہیے، اور تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔